ایک ہی لگا دو ایسے. آواز آ رہی ہے؟ پہلی بات بندوں کے ساتھ جو عادت ہے وہ مہربانی اور رحمت ہر حال میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرماتے رہتے ہیں، نعمتیں دیتے رہتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت دین کا علم ہے. ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، جنت نہیں ملنے والی ہے، اور علم کے بغیر ایمان کا صحیح پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی صحیح معلوم نہیں ہوتی. تو علم ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. آپ لوگ جو مدرسے میں آئے ہیں تو ویسے نہیں آ گئے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا یا آپ کے والدین نے فیصلہ کر لیا اور آ گئے پڑھنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ کو اپنی نعمت دے تو آپ آئیں. اس لیے آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نعمت کی حقیقت کو اور قدر کو محسوس کریں. یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ دینی علوم کو تمام چیزوں سے بڑی نعمت جاننا اور ماننا ضروری ہے. اسی کے ساتھ دوسری بات جڑ جائے گی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عام لوگوں سے ہٹ کر کرنا پڑے گا. ایک کام تو محنت ہے، پڑھنے کے لیے محنت تو سبھی کو کرنی پڑتی ہے. انگریزی پڑھنے والوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ وہاں کے کچھ امتحان ایسے ہیں جن کے لیے ہم سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی آدمی نیٹ کا امتحانات جب پاس کرتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے پھر وہ مثلاً IAS یا IPS میں جاتا ہے تو وہ امتحان تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. تو محنت تو سبھی کو کرنی ہے، وہ آپ کو بھی کرنی ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ محنت سے تو پیچھا نہیں چھوٹے گا. جب انگریزی یا دنیاوی تعلیم جس کو کہتے ہیں اس کے پڑھنے والے کو محنت کرنی پڑتی ہے تو قرآن و حدیث کے پڑھنے والے کو محنت کے بغیر کیسے ملے گا؟ یہ تو سوچنا ہی غلط ہے. لیکن آپ کو محنت کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے اساتذہ اور آپ کے ذمہ دار جو ہیں وہ خواہ مخواہ کچھ چیزوں کا پابند کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کا جب انتخاب ہو گیا دین کے علم کے لیے تو دین کے علم کے مقام کی وجہ سے آپ کو کچھ کام الگ سے کرنے پڑیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حاصل کرنے کے نمبر پر احترام رکھنا پڑے گا، اور یہ مدرسے والوں کی اپنی ایجاد نہیں ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا حدیث ہے قرآن کے بارے میں،
کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرے اور پھر وہ یہ خیال کرے کہ کسی کو اس سے بڑی چیز دی گئی ہے یا اس سے بہتر نعمت دی گئی ہے، تو اس نے قرآن کی توہین کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے ذہن میں قرآن کا اور قرآن سے تعلق رکھنے والے علوم کا درجہ اونچا رکھنا پڑے گا۔ کسی کو تو احترام کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث سے باقاعدہ حکم ملا ہے احترام کا، اور جس چیز کا احترام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی پھر وہیں جانا پڑے گا، یعنی احترام والی جو شرط ہے وہ اس سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں میں جائے گی۔ مثلا جس آدمی سے ہم وہ قرآن یا قرآن کا علم سیکھیں گے اس کا احترام کرنا ہوگا، یعنی اس کو اپنے دل میں بہت اونچا مقام دینا ہوگا۔ جس کتاب سے ہم حاصل کریں گے اس کتاب کا احترام کرنا ہوگا۔ میں ادب کا لفظ بولنا چاہیے مجھے یہاں پر، میں احترام کا بول رہا ہوں لفظ تھوڑا سا الگ رکھ کر۔ بہت سی مرتبہ ادب کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہوتے ایسا سمجھا جانے لگا ہے جیسے کوئی زیادہ ضروری کام نہ ہو، مستحب سے نیچے سمجھتے ہیں نا، یعنی ہمارے یہاں فقہ میں درجہ بندی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آداب میں سے ہے، تو وہاں وہ لفظ جو بولا جاتا ہے وہ صحیح ہے کہ ضروری نہ ہونے ہی کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن لفظ ادب اپنی جگہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے ادب ہیں جو واجب ہیں، اسی لیے میں نے ادب کے بجائے احترام کا لفظ بولا ہے، اور وہ لازم ہے، واجب ہے۔ تو کتاب کا احترام ہے، استاذ کا احترام ہے، یہ دو نمبر ایک پر ہیں دونوں، اور باقی اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا احترام کا مطلب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ کتاب کا احترام تو یہ ہے کہ کتاب کو عظمت کی جگہ پر رکھیں، اونچائی پر رکھیں، دائیں ہاتھ میں لیں، اور استاذ کا احترام یہ ہے کہ استاذ کی بات کو اونچائی پر رکھیں، استاذ کی بات مانیں۔ استاذ کا یعنی یوں سمجھ رہے جیسے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے باپ کا احترام پیدا کیا دل میں، اپنے باپ کا جو عزت ہی آتی ہے نا دل میں، اور کچھ تو نہیں آتا۔ باپ کو تھوڑا بھی حقیر سمجھنے کا خیال نہیں آتا، ماں باپ کو۔ ماں سے تو تھوڑی بے تکلف بھی ہوتی ہے، اس لیے میں نے باپ کا لفظ بولا ہے عام طور پر۔ تو باپ کا جس طرح احترام خود سے آدمی کرتا ہے، اسی طرح سے استاذ کا احترام اس پر لازم آتا ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے، یہ تو ہوا حاصل کرنے کا کی شرط ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ ہے کہ اس کو اپنے عمل میں اتارنا ہے۔ اور یہ عمل میں اتارنا بھی میرا خیال یہ ہے کہ بالکل عقلی بات ہے۔ ساری دنیا کے علوم کو عمل میں اتارنا ہی پڑتا ہے، پریکٹیکل تو سب میں کرنا پڑتا ہے۔ اسکولوں میں پریکٹیکل کا تو ایک پرچہ ہوتا ہے باقاعدہ، تو جو پڑھا ہے گویا نظری طور پر کیا کہتے ہیں تھیوریکل، جو پڑھا ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قصہ ہے کہ جو دین پڑھ رہے ہیں، جو علم پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنے عمل میں اتار کر دکھانا ہے، اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کے لیے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اساتذہ کہیں ویسے کرتے جائیں۔ نماز کا ایک نظام ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اس کی پابندی کریں۔ آپ کے یہاں تلاوت کا ایک نظام ہے، یا دعائیں پڑھنے کا ایک نظام ہے، یا اور جو بھی کچھ اساتذہ کی طرف سے مقرر ہے، وہی اس عمل کا حصہ ہے۔ تو لمبی بات تو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑی چیز کے لیے چنا ہے، اور بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس بڑے کام میں ایک تو محنت ہے جو سبھی کو کرنی پڑتی ہے۔ محنت کا مطلب بھی ذہن میں رکھیں، وہی جو اساتذہ نے نظام بنا دیا بس وہی محنت ہے۔ اگر اس سے وقت بچتا ہے اور گویا اس نظام کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ وقت رہتا ہے، تو اس وقت کو کسی غیر علمی اور غیر ضروری اور غیر دینی کام میں نہ لگانا، یہ بھی آپ کی محنت کا حصہ ہے۔ مثلا موبائل میں یا اور کسی چیز میں
کسی بھی غلط کام میں یا بے ضرورت، غلط بھی نہیں ہے کام، اگر بے ضرورت ہے وہ بھی ہمارے لیے غلط ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اس محنت کا حصہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو سمجھ کر چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہی ادب اور احترام ہے اور اس پر عمل ہے۔ 3 باتیں میں نے کہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ سب کی سمجھ میں آئی ہوں گی بچوں کی۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم جو پڑھانے والے لوگ ہیں ہمارے سامنے یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں، مگر ہمیں اللہ سے توفیق کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اور ہمارا جو امتحان ہے اصل وہ نیت پر ہے۔ باقی سارے کام تو ٹھیک آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن نیتوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پکڑ بھی ہے اور بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ نیت پر ہمیشہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ کسی سے مقابلہ ہے، نہ کسی پر اپنے آپ کو فوقیت دلانا اور ترجیح دینا مقصود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 حرف ہمیں عطا کیے ہیں، ان 2 حرفوں کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش ہے اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی شامل کر لے، ہمیں بھی قبول کر لے۔ باقی یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، یہ اس سوچ کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اس انداز سے نہ کریں بلکہ یہ کریں کہ آپ میں جو بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں بڑا، ان سب کو خاص طور سے عادت ڈالنے کے لیے چھوٹوں کو بھی کر لینا چاہیے، لیکن جو بڑے ہیں وہ اپنے لیے فرض کے درجے میں سمجھیں کہ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن میں بھی حکم ملا ہے، اس میں سے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، یعنی جن کی وجہ سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ برائی سے بچنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہو گیا کچھ غلطی ہو گئی تو اس کی معافی مل جائے گی۔ سب مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ کی معافی کے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے اور اللہ کی حفاظت مل جائے اور دل کا سکون مل جائے۔ بڑے ہونے کے بعد یہ بھی مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ آدمی میں انتشار الجھن رہتی ہے، سکون نہیں حاصل ہوتا کے ساتھ۔ تو یہ کم سے کم پڑھ لیا اور درست جو بھی آسان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کا کوئی پڑھ لیا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اس کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھا جائے۔ یہ 3 کام کر لیا کریں زبان سے پڑھنے کے، اور ایک کام یہ کر لیا کریں کہ یہ خیال رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ معلوم تو ہے نہ پہلے سے وہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھتے ہیں، دلوں تک کو دیکھتے ہیں، دل کے اندر کیا ہے اس کا بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو اکیلے ہوں یا سب کے ساتھ ہمیشہ یہ خیال بار بار دل میں لاتے رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ یہ 2-4 کام آپ اپنے انداز میں اساتذہ نگرانی میں کرتے رہیں۔ یہ حضرات جو ہیں آپ کا اس میں مواظبہ بھی رکھیں گے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آگے کی بات جو ہے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یادگار کا مطلب تو اگر مس ہو گیا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك الثبات في الأرض ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ ہم سب کو گناہ معاف فرمائیے دعائیں ہم نے کی ہیں قبول فرمائیے اللہ ان سارے بچوں کو اور ہم سبھی کو علم نافع عطا فرمائیے رزق حلال واسع عطا فرمائیے عمل صالح کی توفیق دیجیے ایمان کامل پر استقامت عطا فرمائیے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے اللہ یہ ادارہ شروع ہوا ہے اس کو صحیح نیت کے ساتھ اصول کے مطابق چلانا آسان فرمائیے اللہ ہم سب سے اور ہمارے تمام متعلقین سے امت کے لوگوں سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائیے ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرمائیے جہاں جہاں بھی آپ کے دین کے تعلیم کے ادارے چل رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے مدد فرمائیے ہم سب پر اور اس جگہ اور اس علاقے پر سب کی نظر ڈالیے اللہ ہمارے برخوردار زبان میں جا رہے ہیں ان کے بڑے سفر کو مقبول نافع مبارک آسان محفوظ بنائیے انہیں بھی اجرا کریں اللہ سبھی کو مقبول عطا فرمائیے اور ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائیے اور بار بار نصیب فرمائیے اللہ ہماری جسمی اور روحانی بیماریاں دور فرمائیے ہمیں اچھے بندوں میں شامل فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم